اوکے. تو فرسٹلی اس کورس کو جو ہے ہم نے نام دیا ہے تھرو ایلیویشن. اوکے. تو اس نام کے پیچھے پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت احسن طریقے سے جو ہے تخلیق کی ہے. اوکے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جب آیا پڑھی جاتی ہے تو آبویسلی اس کا سمپل سا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بہت احسن طریقے سے پیدا کیا ہے. اب یہ احسن طریقہ ہے کیا؟ اب اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہا ہے، خود اپنے آپ مطلب ایک طریقے سے ایک پٹ میں جا کر خود گر رہا ہے، گڑھے میں جا کر جو ہے انسان خود گر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے بہتر طریقے سے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رائٹ. تو یہ دونوں چیزیں کیا آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں؟ اور نہیں، بالکل بھی. کیوں؟ دونوں ہی جو ہے الگ الگ کانسیپٹ ہیں. اگر سے انسان جو ہے اپنی فطرہ کو پریکٹس کرے. اوکے. فطرہ از ہیومن انسٹنکٹ، اگر سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو. اوکے. اردو میں جبلیت کہہ سکتے ہیں آپ. فطرہ از اے عربک ورڈ. تو جب آپ فطرہ کو پریکٹس کرتے ہیں تب جا کر آپ اپنے ریئل ایلیویٹڈ موڈ میں ہوتے ہیں. اوکے. آئی ریپیٹ دا سینٹینس اگین. جب آپ فطرہ کو پریکٹس کرتے ہیں تب جا کر جو ہے آپ اپنے ریئل ایلیویٹڈ موڈ میں ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنی فطرہ کو نہیں پریکٹس کریں گے تب تک جو ہے آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے جہاں پر انسان خود جا کر گڑھے میں گر رہا ہے. اوکے. اس طریقے جو مطلب ایلیویشن سے جو لیول نیچے ہے، مطلب جو لو لیول ہے، اس کیٹیگری میں جا کر جو ہے آپ فال کریں گے. تو اٹس ریئلی نیسیسری کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے ہمیں کہ جب انسان اپنی پیورسٹ فارم میں وہ اپنا ہیومن نیچر جو ہے اپنی فطرہ کے اوپر اپنے آپ کو بیس کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ سب سے زیادہ ایلیویٹڈ موڈ میں رہتا ہے. اور یہ جو ہے اس کے پیچھے کا فلسفہ ہے کہ ریئل ایلیویشن میں انسان کو پھر سے پہنچانا. اوکے. جب تک کیوں ایز وی نو یہاں پر آئی تھنک سیرا کے بھی لوگ ہوں گے، تو سیرا میں اکثر نہ یا پھر تمام تر اسکالرس نے یہ چیز اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ اب جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا. بالکل بھی نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹلی بند ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ. اوکے. دی لاسٹ پروفٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. یہ بات بہت کلیئر ہے. تو جو یہ مشن تھا آبویسلی یہ انکمپلیٹ ہے ابھی بھی. اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دیا تھا پروفٹ کو کہ کیا ہے وہ مشن. اس کے بارے میں پروفٹ نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا ایک دن آئے گا جب پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جہاں پر جو ہے یہ مسئلہ مطلب یہ اسلام جو ہے نہ پہنچ گیا ہو. اوکے. تو یہ والا مشن تو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ تو سب لوگ اگری کرتے ہیں. تو یہ انکمپلیٹ جو مشن ہے، اس مشن کی جو ریسپانسبلٹی ہے اب تمام تر جتنے بھی پروفٹ کے فالوورز ہیں، جتنے بھی امتی ہیں، ان سب کو ڈائریکٹلی جو ہے یہ ملا ہے، یہ لیگیسی ملی ہے. اب اس کو جو ہے کیری فارورڈ کرنا ہے. رائٹ. تو اس مشن کو اگر سے آپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا رول اس کے اندر پلے کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی آپ سب لوگوں کو ہمیں اپنے ایلیویٹڈ موڈ میں ہونا ضروری ہے. رائٹ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ملا ہے پروفیٹک مشن. پروفیٹک مشن جو ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. اگر سے آپ سچ میں آپ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ موڈ میں رکھیں گے. اوکے. اگین دس واز دا ایکسپلینیشن آف دی ورڈ تھرو ایلیویشن. اوکے. میں بیچ میں بہت زیادہ نا انگلش کے ورڈز بولتے رہوں گا. اگر سے کسی کو نا سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ جو ہے ڈائریکٹلی مجھے روک کرنا سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب تھا. اوکے. میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں اردو میں ہی بولوں ساری چیزیں. تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ایلیویٹڈ موڈ کو اچیو کرنے کے لیے انسان کے نا دو الگ الگ نا سائٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی انٹرا پرسنل، دوسری ہوتی ہے اس کی انٹر پرسنل. انٹرا پرسنل ایک ایسی سائٹ ہوتی ہے جس کے تھرو جو ہے انسان کو اندر سے مضبوط بنایا جاتا ہے. اوکے.
اگر سے نا آپ انسان کے دو الگ الگ حصوں کو نا الگ کر لیں تو ایک حصہ بنے گا انٹرا پرسنل، دوسرا ہوگا انٹر پرسنل۔ انٹرا پرسنل انسان کے خود کے معاملات، انٹر پرسنل جو ہے انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ کس طریقے سے اپنے معاملات کرتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، انٹرا پرسنل اور پھر انٹرا پرسنل۔ اوکے، انٹر پرسنل جو ہے وہ انٹرا پرسنل کا ریزلٹ ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اندر سے بہتر نہیں کرتا تب تک جو ہے ہم اسے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انٹر پرسنل میں بیٹر ہو جائے یا پھر ہو، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں۔ تو انسان جب تک اپنے آپ کو اپنے اندر کے معاملات جو ہے وہ درست نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کے معاملات بھی جو ہے درست نہیں کر پائے گا، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اوکے، تو انسان کے نا کمپوننٹس ہیں، اس کو نا ہم آگے اس کورس کے اندر پڑھیں گے۔ انسان کی نا روح ہوتی ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کا قلب ہوتا ہے، اس کی عقل ہوتی ہے، اور پھر اس کی نفس ہوتی ہے۔ یہ کمپوننٹس آف ہیومن بین ہیں، یہ آپس میں سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک میں مسئلہ ہوتا ہے تو سب میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے نا ایک چین بنی ہوتی ہے اندر کمپوننٹس کے اندر۔ اسی طریقے سے انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل بھی آپس میں بہت زیادہ مطلب بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہیں۔ تو جب تک آپ ان دونوں کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ اس ایلیویٹڈ موڈ میں بالکل بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اٹس ریئلی نیسیسری کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنے دونوں انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل دونوں ان کمپارٹمنٹس کو بلڈ کریں، تب جا کر جو ہے ہم وہ ریئل مشن جو ہے اصل میں اس کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، اس کے اندر ہم اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ اوکے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے ہماری ریسرچ چلائی ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے جس کی نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ جب تک یہ والا علم جو ہے اس کے پاس نہیں ہوگا تب تک یہ والا کمپارٹمنٹ جو ہے اس کا بلڈ نہیں ہوگا۔ اوکے، تو اس کو ہم نے نا دو طریقے سے جو ڈیوائڈ کیا ہے، انٹرا پرسنل اور پھر انٹرا پرسنل۔ تو انٹرا پرسنل میں کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں، کچھ ایسا نالج ہے جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ، جس کا فہم ہونا جو ہے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ملے گی تب تک نا ریئل ایگزسٹنس آف یور سیلف کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اوکے، تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا اس کا مطلب ہے، ایگزسٹنس آف سیلف کا میننگ کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو جو ہے ہم آگے ایکسپلور کریں گے۔ اوکے، تو جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے ہماری ریسرچ کے بعد جو ہے جو ہمیں سبجیکٹس ملے ہیں اس کے اندر نا ٹاپ پریورٹی کے اوپر جو ہے ہم نے رکھا ہے فلسفی کو۔ ابھی فلسفی ایک ایسا ورڈ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مطلب نا کوئی پروفیسرز یا پھر کوئی بہت ہائیلی انٹلیکچوئلس لوگ جو ہیں صرف وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، یا پھر ان کے معاملات ہیں۔ ہماری لائف میں جو ہے اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے، مطلب یہ ارریلیونٹ ہے، ہم سے مطلب ریلیٹڈ نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ ہمارا تصور ہے اس کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ فلسفی ان دا سینس پیور فلسفی نہیں پڑھیں گے ہم بالکل بھی، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگر سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو فلسفی جو ہے آپ کا جو دین ہے آپ کے تمام تر ان جبلی سوالات کو آنسر کرنا چاہیے۔ مطلب ان سمپل کہ ایک انسان جب اپنے ایک شعور کی سطح پر پہنچتا ہے، اوکے، شعور مطلب ایک کانشیس لیول کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سوچنے لگتا ہے اور زندگی کی حقیقت، کائنات کی حقیقت، اوکے، تمام تر ٹروتس آف نالج، یونیورس اور پھر ایگزسٹنس، ان تمام تر چیزوں کے اوپر جب وہ سوالات کرنا شروع کرتا ہے تو جب انسان اپنے ذہن سے سوچ کر جب وہ سوال اس کے آنسر دیتا ہے تو وہ ہوتی ہے فلسفی۔ کہ ایک فلسفر تھا جس نے ان سوالات کے آنسر جو ہیں اس نے اپنے ذہن سے دیے، تو وہ ہو گئی ایک فلسفی۔ لیکن آپ مسلمان ہیں تو آپ کا دین کو جو ہے، آپ کے دین کو جو ہے ان تمام تر کوشچنس کو آنسر کرنا چاہیے، رائٹ؟ تو جب آپ کا دین اس کو آنسر کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے فلسفی آف ریلیجن، کہ آپ کا جو دین ہے وہ ان تمام تر جبلی سوالات کو کس طریقے سے آنسر کرتا ہے۔ جب تک یہ مطلب یہ چیز آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اوکے، کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو بھی مطلب تھوڑا سا بھی وہ کنٹمپلیٹ کر لے، تھوڑا سا بھی مطلب نا وہ سوچ کر لے، مطلب تھوڑا تفکر و تدبر کر لے
تو اس کو ہدایت مل جانی ہے. کیونکہ ہدایت کا جو پہلا سٹیپ جو تھا وہ تفکر تدبر تھا، کہ وہ بس کنٹمپلیٹ کرتا. جب انسان کنٹمپلیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ہدایت کے اس راستے کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. تو یہ کنٹمپلیٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب باشعور لوگ، تو ان کے تو پہلے سوالات ہی جبلی سوال ہوتے ہیں. کائنات کے اوپر سوال، اپنے اوپر سوال، اپنا مقصد، یہ تمام تر سوال ہوتے ہیں. رائٹ. تو جب آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ ریلیجن آف اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آبویسلی ان تمام تر سوالات کے آنسر جو ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے. ورنہ پھر آپ اپنے دین کے ساتھ خیانت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام جو تھا وہ اصل میں بہت آسان طریقے سے ہدایت پہنچا دیتا باشعور لوگوں کو، لیکن جو اس کے ریپرزینٹیٹرس ہیں، اگر سے وہ آنسر نہیں کریں گے ان کانشیس تھنکرس کو، تو آبویسلی وہ کسی اور فلسفے کی طرف جائیں گے، ریئل فلسفی سے وہ ڈیویٹ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اب اس کے ذمہ دار جو ہے اسلام نہیں ہے. اسلام اپنی جگہ کے اوپر بالکل اپڈیٹڈ اور رائٹ تھا، لیکن اس کے جو ریپرزینٹیٹرز تھے ان کے اندر جو ہے فالٹس تھے، ان کے اندر فلاس تھے، ان کے اندر مطلب ساری پرابلمس تھی. تو ان تمام تر کوشچنس کو آنسر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں فلسفی. جب آپ فلسفی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تمام تر گرینڈ اسکیما کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں یہاں پر، ہم مطلب کس طریقے سے ہم ایگزسٹنس میں آ گئے ہیں. مطلب انسان کو نا جب یہ سارے سوالات آتے ہیں تب جا کر نا وہ شعور کی سطح کے اوپر پہنچتا ہے. تو ان سب کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم کور کریں گے فلسفی، جس کے اندر ہم کریشن، ہیون، ہیل اور ڈفرینٹ ریئلمس ہیں. مطلب روحوں کی دنیا ہوتی ہے، یہ جو ہے مطلب انسانوں کی دنیا جہاں پر یہ والی باڈی ملی ہے ہمیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے قیامہ کی ایک دنیا ہے جہاں پر آخرت جسے ہم کہتے ہیں، پھر برزخ کا ایک ریئلم ہے. ان تمام تر چیزوں کو جو ہے ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو سمجھیں گے. اتنے ڈیٹیل سے ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر سے کوئی باشعور انسان اپنے کوشچنس کرنا شروع کریں تو آپ بہت آسانی سے اس کو جو ہے آنسر کر دیں. اور ان کو ان آنسرس کا جاننا جو ہے بس اس لیے ضروری نہیں کہ آپ آنسر کر سکیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جو سوالات آ رہے تھے اس کو بھی آپ سیٹسفائی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک دم فرم ہو جائیں اپنے ریلیجن کے اوپر کہ واقعی میں جو ہے اسلام جو ہے وہ رائٹلی جو ہے تمام تر چیزوں کا آنسر کرتا ہے. آپ کو اپنے ریلیجن میں تب جا کر کانفیڈینس آئے گا، تب جا کر آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. اوکے. اگر سے ساری دنیا بھی ایک دوسرے فلسفے پر ہے اور آپ صرف ایک ہی بندے ہیں جو اسلام کے اوپر ہے، تب بھی آپ گیو اپ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بس اسلام جو ہے رائٹلی تمام تر چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے آپ کو آپ اسٹیبلش کریں گے اس فیلڈ میں. اوکے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ توحید ہے. توحید آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے، کائنات میں جتنے بھی انبیاء اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کا ایک واحد جو مقصد تھا وہ توحید تھا. قرآن کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ توحید ہے. بائبل کا جو سینٹرل تھیم تھا وہ توحید تھا. جو تورات کا تھا وہ توحید تھا. زبور کا، صحیفے کا، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تمام تر جتنے بھی ریلیجنس آج بھی جو ہیں جن کے پاس جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کتابوں میں ٹیمپرڈ فارم میں، مطلب اتنی سارے انہوں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے امالگمیشنز مکسنگ کی ہے، اس کے باوجود بھی توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے پیورسٹ فارم میں آج بھی اسی طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے. اوکے. تو توحید کا جاننا، اس کی ریئل سینس میں کیا توحید ہے، مطلب جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے سے اصل میں نہیں ہے توحید. توحید ایک بہت بڑا ٹرم ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے وہ، جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک نا آپ بچوں کو یہ چیز نہیں سمجھائیں گے تب تک آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں بچوں سے بالکل بھی کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ریلیجن میں کمپیٹنٹ ہیں. آپ کی ریلیجیس کمپیٹنسی جو ہے وہ آپ کے لیول آف توحید، آپ کا لیول آف توحید بتاتا ہے. اوکے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اپنے آپ کو میجر کرنا چاہتے ہیں تو ریلیجن میں، تو اپنے آپ کو توحید کے اوپر میجر کر لیں. اوکے. جب تک آپ اپنے آپ کو توحید میں اسٹیبلش نہیں کریں گے تب تک آپ ریلیجن میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے. یہ تھیم آف دی قرآن ہے، سینٹرل تھیم، جو اصل میں میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام تر انسانیت کو دینا چاہتے ہیں.
اوکے. اور ہم اس کو نا بہت ڈیٹیل میں اسے بھی سمجھیں گے. آبویسلی اس کے اندر نا بک ریڈنگ بہت زیادہ ہوگی آپ لوگوں کے لیے, جس کے اندر نا آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے کہ یہ والی کتاب جو آپ نے پڑھنی ہوگی اتنے ٹائم میں, تو آپ کو کتابیں پڑھنی ہوگی, نوٹس بنانے ہوں گے, کوشچنس فریم کرنے ہوں گے, آرگیومنٹس بلڈ کرنا ہوگا, کاؤنٹر آپ نے ایویلیویٹ کرنے ہوں گے اپنے آرگیومنٹس کو دوسرے ریلیجنس کے ساتھ. اوکے, کمپلیٹ ایک اوور آل بہت ایک ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو کور کریں گے. اس کے بعد پھر سے نا آپ کو ایک ٹاپک پڑھنا نا ضرورت نہ پڑے آپ کو بالکل بھی, آپ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے ان تمام تر ٹاپکس کے اندر. اوکے, اس کے بعد ہمارا تھرڈ ٹاپک جو ہے وہ ایمان کا ہے. ایمان اگین از اے فیتھ. یہ کمپلیٹلی ایک ریلیجن کا معاملہ ہے. مطلب انسان کے جب جبیلی سوالات کے آنسر مل جاتے ہیں, اوکے, تو اس کے فلاسفیکل جو کوشچنس ہوتے ہیں اس کے آنسر جب سالو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد انسان جو ہے رب کی پہچان کے لیے جاتا ہے. تو رب کی پہچان میں توحید جو ہے اسے رب کی پہچان کراتا ہے. ایمان جو ہے یہ چیز بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کس طریقے سے اس رب کے اوپر آپ ایمان لائیں, مطلب کس طریقے سے آپ بلیو کریں اور فرم رہیں اس چیز کے اوپر. اوکے, تو یہ ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان سبجیکٹس کی پلیسمنٹ کی گئی آپ لوگوں کے لیے, یہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو نیکسٹ چیز یہ ہے, یہ چیز سمجھ آ جائے تو اگلی چیز یہ ہے. جب آپ اس سیکوینس میں ان تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں تب جا کر جو ہے آپ کا ذہن جو ہے پراپرلی ریلیجن کو کمپریہینڈ کرتا ہے. اور آپ سے کوئی بھی سوال کر لے مطلب آپ کے ریلیجن کے متعلق, آپ بہت آسانی سے جو ہے اس سوال کو اپنے ذہن سے اس کو حل کر سکتے ہیں, اور آپ بالکل بھی ان باؤنڈریز کو نہیں بریک کریں گے. اوکے, تو اسکالرس کی مطلب نہیں, اسکالرلی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسکالر جب تک نہ اپنے آپ کو ان تمام تر سبجیکٹس میں اسٹیبلش نہیں کرتے تب تک نہ ان کو الاؤنس نہیں ہوتی کہ وہ جنرل پبلک کے کوشچنس کو آنسر کرے. تو اس لیے بیسک لیول کے اوپر یہ تمام تر سبجیکٹس کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے بہت ضروری ہے, تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکنیکل مسٹیک نہ کرے, جہاں پر نا کسی بھی چھوٹی غلطی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے, کوئی مطلب نا اسلام کے سے خارج ہو سکتا ہے. ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان سبجیکٹس میں کمپیٹنسی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے, تو اس کے اندر لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے انٹرا پرسنل میں وہ ہے رسالت. کمپلیٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور پھر پروفٹ کا مطلب کیا ہے, ان تمام تر چیزوں کو جو ہے ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. کیوں؟ جب آپ توحید کو جان لیں گے, ایمان کے بارے میں سمجھ لیں گے آپ, تو اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے, اس کی ریئل لائف اپلیکیشن کس طریقے سے ہوگی. آبویسلی اس طریقے کا ایگزامپل ہمارے پاس آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزامپل دے دیا ہے. اوکے, تو اسوہ حسنہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دا بیسٹ رول ماڈل, اس کا نا اس کے پیچھے کا پرپز یہی ہے کہ جو چیزیں یہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں توحید ایمان, اب ان کے اوپر پریکٹس کیسے کرنا ہے اور پھر کس طریقے سے اپنی لائف کو بیس کرنا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر, اس کا ایگزامپل جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اٹس ریئلی نیسیسری کہ ہم جو ہے اس چیز کو جانیں کہ کس طریقے سے پروفٹ جو ہے اپنے تمام تر ڈے ٹو ڈے لائف میں ان تمام تر معاملات کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے. اوکے, تو ایک اور میں نوٹ دے دوں ساتھ ساتھ آپ کو, جتنی بھی چیزیں یہاں پر نا ان سارے سبجیکٹس میں کور کی جائے گی, اس کے اندر نا مطلب ہائی لیول کی سائنس بھی ہوگی, فلاسفی بھی ہوگی, ریلیجن کے علاوہ بھی دوسرے سبجیکٹس کا بہت اچھا خاصا بلینڈ ہوگا اس کے اندر. تو آپ کا آئی کیو جو ہے بہت اچھے سے بہت بڑھے گا اس کے اندر, کہ مطلب بہت الگ الگ فیلڈس اور پھر سبجیکٹس کے نالج جو ہے آپ کو ایک جگہ کے اوپر جو پریزنٹ کی جائے گی, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو ریلیٹ بھی کیا جائے گا. اوکے, یہ تھا انٹرا پرسنل. جب انسان ان تمام تر چیزوں سے ایکوپڈ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ انٹر پرسنل, کہ ان تمام تر چیزوں کو وہ آگے پہنچا سکے. رائٹ, تو آگے پہنچانے کے لیے کیا کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو نیسیسری انسان کے اندر, کہ وہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو پریزنٹ کر سکے. تو obviously سب سے پہلے کمیونیکیشن, کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے, وربلی یا پھر نان وربلی, اس کا پریزنٹیشن جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو ان کمیونیکیشنز کے وہ کچھ اصول ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے, کمیونیکیشن کے ماڈل کو سمجھیں گے ہم, اور پھر یہ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے پروپیگیٹ اصل میں کرنا ہے. اوکے, ڈائریکٹلی پروفیٹک انڈکشنز ہوں گے, ڈائریکٹلی سیرہ کے تھرو, سیرہ کے ایگزامپلس ہوں گے اس کے اندر,
اور ریئل لائف انسیڈنٹس کے ساتھ جو ہم اس کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے لیڈرشپ. اوکے, لیڈرشپ یہ ہر مسلمان کا مطلب نا مسلم بورن لیڈرس. اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ جو ہے ان کے پیدائش کے ساتھ دی ہے کہ اگر سے آپ مسلمان پیدا ہو گئے تو آپ کے اوپر جو ہے تمام تر کائنات کا ذمہ ہے, تمام دنیا کا ذمہ جو ایک مسلمان کے اوپر ہوتا ہے. تو obviously ذمے کو کس طریقے سے ہم نے اٹھانا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمیں لیڈرشپ کے تھرو ملے گی. پروفٹ نے کس طریقے سے کام کیا تھا. تو اگین جو یہ بھی سیرہ بیسڈ ٹاپک ہے, اس سیرہ کے تھرو ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے اصل میں کی جاتی ہے. کچھ پرنسپلس ہیں, کچھ اصول ہیں, اس کے اوپر اپنے آپ کو ہم بیس کریں گے تو ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے. اوکے, obviously ان تمام تر چیزوں کو پڑھ لینے سے سمجھ لینے سے چیزیں ہم اپنے اندر نہیں آ جاتی. جب ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر جو ہے پریکٹس کرنا شروع کریں گے, سلولی جو ہے آپ چینج نوٹس کریں گے, اور obviously ریزلٹس بھی جو ہے آپ کو اسٹانشنگ ہی نظر آئیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے آپ پہلے چیزوں کو سمجھیں گے, فہم. اوکے, جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اٹس ریئلی نیسیسری کہ آپ سب لوگ جو ہیں ان تمام تر کتابوں کو, جو بھی آپ کو لٹریچر دیا جائے گا پڑھنے کے لیے, وہ کتابیں پڑھیں, آپ اسائنمنٹس کمپلیٹ کریں آپ اپنے, اور اپنے آپ کو جو ہے کمپلیٹلی انوالو کریں اس چیز کے اندر. مطلب بہت ہائی لیول کے اوپر نہ چیزوں کو آپ تک نہ پہنچایا جائے گا, اور آگے جو ہے اس کا فائدہ جو ہے آپ نے اٹھانا ہے, اور پھر تمام تر ان لوگوں کو پہنچانا ہے جو لوگ جو ہے یہاں سے ڈائریکٹلی نہیں حاصل کرتے. اوکے, یہ امانت ہو جائے گی آپ کے پاس. اٹس ریئلی نیسیسری. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس. obviously یہ تو ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر نا بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. آئی کیو, ای کیو, ایم کیو, مورل کوشینٹ, انٹیلیجنس کوشینٹ, تمام تر چیزیں جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر کور کی جائے گی انشاءاللہ. obviously جو اس سبجیکٹس کے ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے آلریڈی ٹریننگ کی ہے, وہ لوگ جو ہے آپ کو تمام تر چیزیں جو ہے سکھائیں گے. اس کے بعد ہے بیہیویئر. بیہیویئر از اگین ایک سیرہ بیسڈ ٹاپک ہے جو کمپلیٹلی سیرہ کے تھرو جو ہے آپ کو پڑھایا جائے گا, اور پھر ایکسپلین کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک مسلم بیہیویئر ہونا چاہیے, اور وہ اپنے آپ کو کیسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ان تمام تر چیزوں کو جو ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ہوگی آپ کی کمپلیٹ انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل کی ٹریننگ. ان دونوں کمپارٹمنٹس کو بلڈ کرنا اصل میں ایک کمپلیٹ آپ کی ایلیویشن موڈ کی ٹریننگ ہوگی. اوکے, اب یہ مت سمجھیں گے بالکل بھی کہ کچھ مطلب نا آپ نے بہت بڑا کچھ آپ نے کام کر دیا ہے اس کے اندر, اور یہ بھی نہ سمجھے کہ بہت چھوٹا کچھ کام کیا ہے. دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. کیوں بڑا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان بچے کو ان تمام تر چیزوں کی اسکل اور نالج دینا یہ ان کے پیرنٹس کے اوپر جو ہے مینڈیٹری ہے. اوکے, کوئی احسان نہیں کر رہے آپ اپنے بچوں کے اوپر جب آپ یہ چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں یا پھر ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر فرض تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت دی تھی جس کو آپ نے پہنچانا تھا ان تک, بس. تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے, تب جا کر وہ آٹومیٹکلی جو ہے اٹریکٹیو بن جاتا ہے, آٹومیٹکلی ایک پازیٹیو انرجی کا ایک سورس بن جاتا ہے. صرف سورس نہیں, ایک سینٹر بھی بن جاتا ہے. وہ اس کے اطراف جتنے بھی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے, صرف وہ پازیٹیو انرجی کا سورس نہیں, سینٹر بھی بن جاتا ہے. اوکے, تو اٹس ریئلی نیسیسری کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے بہت بیسک ہیں. اب چھوٹا بالکل بھی نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے والی جتنی بھی جنریشنز ابھی گزری ہیں, 2-3 جنریشنز نے بہت زیادہ معاملات جو ہے خراب کر دیے انہوں نے دین کے اندر, اسلام کے اندر. اتنا زیادہ انہوں نے معاملات کو خراب کیا ہے کہ اب جو ہے عروج کی طرف جانا مطلب لٹرلی بہت زیادہ, مطلب نا ایسے سمجھے کہ اسلامک ہسٹری میں اس سے بڑا لاس کبھی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو, مسلم امہ کو اسپیشلی. اور اس میں بھی اسپیشلی جغرافیکلی اگر سے بات کریں تو سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں میں, جہاں پر مسلمانوں کی پچھلی 2 جنریشن نے بہت بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے مسلم امہ کو, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحم کرے. لیکن اللہ ہی, میں آپ کو تمام تر ہسٹری کا, اسلامک ہسٹری کا, جتنے بھی مسلمان کی مطلب ہسٹری رہی ہے 1400 سال کی, اس کا نا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں.
کہ اس سے برا جو ہے دین کے ساتھ سلوک، اسلام کے ساتھ سلوک جو ہے کسی جنریشن نے نہیں کیا. پچھلی 2 جنریشن نے تباہ کر کے رکھ دیا اسلام کو، تباہ کر کے رکھ دیا دین کو. بہت بڑا لاس ہے یہ، بہت بڑا. اوکے. تو ایسی یہ مطلب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک آپ ہم سب کے لیے پازیٹیو چیز یہ ہے اس کے اندر کہ ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو پروف کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغفرت جو ہے ایکسپیکٹ کر سکیں. رائٹ. یہ بات تو کلیئر ہے، جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہ کرے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے طلبگار اگر سے آپ ہونا چاہتے ہیں تو آبویسلی اتنی بڑی جو اپورچونیٹی ہے آپ کے سامنے، جہاں پر آپ اسلام کی ریئل ڈیفینیشن کو ری اسٹیبلش کرنے کے کام میں آپ جڑے ہیں. اوکے. آبویسلی بہت بڑا کام ہے یہ. تو اس کے اندر جو آپ کو اگر سے آپ نے رول پلے کیا تب جا کر آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ طلبگار ہیں، یا پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے، ہم سب کے اوپر رحم. اوکے. تو مطلب میں نے بہت زیادہ ایمفسائز کر کے بتا دیا کہ جو پچھلی 2 جنریشنز ہیں انہوں نے اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں اسلام کے ساتھ بہت برا حال کیا ہے، بہت برا. ابھی میں انکلوڈنگ اسکالرس کہہ رہا ہوں، آبویسلی صرف پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا میں، پیرنٹس کی، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی نہیں، ساتھ میں اسکالرس کی اور ٹیچرس کی، جن کی ذمہ داری تھی کہ تمام تر مسلم سوسائٹی کو بلڈ کرنا. یہ تمام تر لوگوں نے مل کے جو ہے بہت بڑا لاس کیا ہے. اوکے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ میں جو ہے بہت بلائنڈلی نہیں دے رہا، یہ بالکل بھی مطلب یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے مطلب بہت زیادہ مطلب وزن ہے. یہ چیز آپ نا جب جیسے جیسے آپ کورس کے تھرو گزریں گے تو آپ جان لیں گے کہ واقعی میں بہت بڑا لاس کیا تھا. تو اس لاس کو مطلب پہلے تو اس لاس کو ہم نے اس کو سٹاپ کرنا ہے، مطلب روکنا ہے کہ آگے نہ پھیلے. دوسری چیز اس کو کریکٹ بھی کرنا ہے. دونوں کام جو ہے ہمارے ذمہ ہیں. اوکے. ریئل اسلام کی ڈیفینیشنز کو ری اسٹیبلش کرنے کا کام جو ہے اب ہمارا ہے. اوکے. ان اٹس ریئل ایسنس. تو ان تمام تر چیزوں کو کرنے کے لیے obviously آگے ہم فیوچر میں ڈسکشن کریں گے اور زیادہ پرپس کے بعد جب ہم بات شروع کریں گے تب جا کرنا ان تمام تر چیزوں کو اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے لیے نیسیسری کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پر بھی پریزنٹ ہو انشاءاللہ. اوکے. ود دس میں آپ کو یہاں پر جو ہے میں نے اس کورس کا انٹرو کرا دیا ہے. یہ کچھ بک ریڈنگ اور پھر ایکٹیویٹی ڈیٹیلز ہیں. یہ والا ڈاکیومنٹس آئی تھنک آپ کے گروپ میں شیئر کیا گیا ہے، تو وہاں سے نا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اوکے. تو لاسٹلی ایک نوٹ دوں گا میں کہ بک ریڈنگ اور پھر اسائنمنٹ جو بھی آپ کو دیے جائیں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی میں جو ہے آپ اپنے آپ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے اور آپ کے اندر ڈیولپمنٹ کتنا ہوا ہے. اوکے. تو اس کے لیے نیسیسری کہ آپ لوگ جو ہے بک ریڈنگ کے اوپر اور پھر اسائنمنٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، اپنے آپ کو کمپلیٹلی انوالو کریں اس کے اندر. جب تک آپ کمپلیٹ انوالو نہیں کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اوکے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ دوسرے کورسز بھی کر رہے ہیں اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کورس کے تھرو جو ہے ہم آپ کو ایک کمپلیٹ روڈ میپ دیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اوکے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جیسے پریویسلی ہوا کرتا تھا فطرہ کے اکارڈنگ. اوکے. جس طریقے سے ہیومن مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ والے سبجیکٹ صحابہ اکرام کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دور میں کب کہاں پر کس طریقے سے پڑھائے تھے، اس ایویڈنس کے ساتھ ہم آپ کو روڈ میپ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے علم حاصل کرنا ہے، کیا وہ سبجیکٹس ہیں جس کو ماسٹر کرنا ضروری ہے. اوکے. تو اس کے لیے نیسیسری کہ آپ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں اور پھر انوالو کریں اپنے آپ کو. اس کے علاوہ میں اگر سے نا تھوڑا سا اور کلیئرلی بتا دوں، اس کورس کے علاوہ اگر سے نا آپ اپنے آپ کو کسی اور چیز میں انوالو کرنا چاہتے ہیں تو عربک لینگویج میں کریں. اوکے. عربک لینگویج میں اپنے آپ کو انوالو کریں اور پھر اس کورس میں اپنے آپ کو انوالو کریں کمپلیٹلی. آپ تب جا کر جو ہے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. میں یہاں پر نا آپ کو یہ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تفسیر بھی اگر سے آپ پڑھتے ہیں نا ان تمام تر سبجیکٹس کے بغیر تو بھی آپ کو نا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے نہیں ملے جو اصل میں مطلب نا بیسک لیول کے اوپر اس کا حق ہے. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے ان سبجیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہے. اوکے. توحید کو آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ قرآن کے سینٹرل تھیم کو کس طریقے سے سمجھ پائیں گے. رائٹ. فلسفے کو آپ سمجھیں گے. آبویسلی تمام تر چیزیں کو ڈائریکٹلی قرآن کی آیتوں سے
ہم انفر کریں گے قرآن کی آیتوں سے، ہم اس کو لے کر نہ آپ کو ایکسپلین کریں گے آبویسلی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اصل میں بیس بنے گا کمپلیٹ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. جب تک آپ ان تمام تر سبجیکٹس کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی جو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر اس کی بیسک لیول کے اوپر اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس تک آپ نہیں پہنچ پائیں. اوکے، تو یہ ساری پریلیمنری سائنسز ہیں. مطلب اگر سے نا آپ MBBS کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی آپ پہلے نیٹ ایگزام دیں گے. تو کیا ہے وہ ایک پری ریکویزٹ ہے MBBS میں انرول کرنے کے لیے. اسی طریقے سے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس طریقے کے اس طریقے کا نالج اور اس طریقے کا مائنڈ سیٹ، اس فریم سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، تب جا کر آپ جو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اوکے، بہت کریٹیکل ورڈ بولا ہے میں نے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایلیجیبل ہونا ہے آپ کو. تو یہ تمام تر سائنسز کا سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اوکے، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو عربک لینگویج میں انوالو کریں. آئی تھنک تفسیر سے بھی زیادہ جو ہے ان سبجیکٹس کے اوپر نا آپ کو فوکس کرنا ضروری ہے. تفسیر کو بھی آپ پینڈنگ کریں، آپ حدیث کو بھی پینڈنگ کریں. وہ تمام تر سائنسز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان سب کی بیس جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو ان بیسس میں اسٹیبلش نہیں کریں گے، تب تک وہ بگر لیول کی سائنسز جو ہے آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گی جس طریقے سے سمجھ آنی ہے. اوکے، اور اسپیشلی جو ینگ گرلس ہیں، جو ینگ بوائز ہیں، گرلس ہیں، اور پھر جو پریزنٹ پیرنٹس ہیں جن کے بچے ہیں، ان کے لیے تو مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اگر سے آپ یہ تمام تر سائنسز سیکھ کر نا آگے نیکسٹ جنریشن تک پہنچائیں گے تو بہت بہت بڑے لیول کا آپ احسان کریں گے اس مشن کے اندر. آبویسلی آپ اپنے نیکسٹ جنریشن کے اوپر احسان نہیں کریں گے، اس مشن کے اندر احسان کریں گے. تو ہائیلی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں اور نیکسٹ جنریشن تک جو ان کو پہنچائیں اسی طریقے سے جیسے ان کا حق ہے. اوکے، تو اسپیشلی ینگ بوائز اینڈ گرلس اور پھر پریزنٹ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے ان تمام تر چیزوں کو سمجھے. اپنے یہ والی اس طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کر دیا تو قرآن سے جو میراکلز کیا کرتے تھے پریویسلی گولڈن ایج میں مسلمس، وہ والے میراکلس آپ پھر سے ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنے بچوں کے تھرو. اوکے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ بچے کس طریقے سے کر رہے ہیں. بہت ہائی لیول کے اوپر بچے جو اچیومنٹس کریں گے. لیکن ان پریلیمنری سائنسز، ان پری ریکویزٹ سے بچوں کو اکوپ کرنا ضروری ہے، ان کو ان تمام تر چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ دینا ضروری ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بڑے والے کام کریں. اوکے، ایسے نہیں کہ بچے کو آپ نے حفظ کرا دیا، بچے کو آپ نے تفسیر پڑھا دی. اوکے، وہ مطلب بچہ ایسے سمجھے گا کہ یہ ارریلیونٹ ہے کتاب، جس کا صرف لینا دینا ہے کچھ ارکان سے، کچھ چیزوں سے. اگر سے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن کو جو ہے ہر چیز کی کتاب سمجھے تو آبویسلی آپ کو اس طریقے سے بچے کو ٹرین کرنا ہوگا. اس طریقے کی سائنسز اور نالج جو آپ کو دینی ہوگی. تو اٹس ریئلی نیسیسری. اوکے، آئی تھنک ود دس میں نے اس کورس کا انٹروڈکشن آپ کو دے دیا ہے. تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ آپ کی پہلی کلاس ہوگی جس کے اندر ہم جو ہے فلاسفی کو ڈسکس کریں گے. فلاسفی کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے. آبویسلی ایک سیشن میں جو سب کچھ نہیں ہوگا. اور لاسٹلی میں پھر سے ایمفسائز کروں گا، اس سے پہلے اس کورس کے لیے جو آپ کے 3-4 انسٹرکٹر ہوں گے جو اپنے اپنے فیلڈس میں جو ہے وہ ایکسپرٹی رکھتے ہیں اور پھر ان کے پاس نالج ہے ان تمام تر سبجیکٹس کا. انہوں نے اچھے سے اسٹڈی کیا ہے، ریسرچ کیا ہے اور پھر کنٹینٹ ڈیولپ کیا ہے اور پھر ایک پریزنٹ بھی کیا ہے. ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے. آبویسلی اینی ٹائم آپ کے گروپ جو ہے اوپن ہوں گے، وہاں پر آپ کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. بہت زیادہ اوپن ہے، بہت زیادہ اوپن ہے، اسپیشلی ویمنس کے لیے جن کے پاس وہ اپورچونیٹی نہیں ہوتی کہ آپ اسکالرس کے پاس جائیں اور وہ والا لٹریچر آپ تک پہنچے. اوکے، یہ اپورچونیٹی اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے ویمنس کے لیے. تو یہ اپورچونیٹی کا پورا فائدہ اٹھائیں. گروپ میں آپ کی مطلب نا آپ کی اوپن ہوگی گروپ، تو اس کا بھی آپ جو ہے پورا فائدہ اٹھائیں کوشچنس کرنے کے لیے، ڈسکشنس اوپن کرنے کے لیے. اوکے، اور ڈسپلن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کانفلکٹنگ ویوز بھی ہوں اگر سے، تب بھی جو ہے ڈسپلن کا مینٹین کرنا ضروری ہے. آپ ریسپیکٹ کریں گے اور ایویڈنس کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو ڈینائی کریں گے، اپنے نظریات کو رکھیں گے. لاجیکلی چیزوں کو نظریاتی طور پر پریزنٹ کرنا زیادہ بہتر ہے
बनिस्बत कि आप इमोशनली या फिर जज्बाती तौर पर चीज़ों को प्रेजेंट करें। ओके, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आनी हैं। जो लोग एक अच्छी खासी एज भी गुजार चुके हैं, 25 प्लस 30 प्लस आपकी एज अगर से है आपकी, तो आप लोगों की थोड़ा सा ना मतलब ना हजम करने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी हैवी भी होंगी बीच बीच में। तो उस वक्त आप थोड़ा सा टॉलरेट करें और ओपन माइंड के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि वाकई में ऐसे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक ओपन माइंडसेट के साथ अप्रोच करें ताकि ना आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। ऑब्वियसली बहुत सारी आपकी ना एग्जिस्टिंग डेफिनेशन चैलेंज होंगी। जब एग्जिस्टिंग डेफिनेशन चैलेंज होती है तो इंसान अंदर से हिल जाता है। तो इसके लिए नेसेसरी कि आप उस वक्त थोड़ा सा तहमुल से चीज़ों को समझें और फिर ओपन माइंड के साथ समझें। ओके, कोई भी चीज़ आपको बस बताई नहीं जाएगी, साथ साथ आपको लिटरेचर दे दिया जाएगा, आप खुद से रिसर्च कर लेंगे, आप खुद से पढ़ लेंगे, तब जाकर ना आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो हाईली मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे सेशंस में, तब तक इसका रियल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ओके, ये ऐसे समझे कि ट्रेनर्स ट्रेनिंग है, ये आप सब लोग ट्रेनर हैं, उम्मा के ट्रेनर्स हैं आप सब लोग। ओके, एक पर्पस के लिए आप यहाँ पर हैं, तमाम तर उम्मा को आपने आगे ट्रेन करना है, राइट। तो आप सब लोग ट्रेनर हैं, तो ऑब्वियसली जब तक आप ट्रेनर हैं, ट्रेनर होते हुए अगर से आप इंटरेक्ट करके चीज़ों को नहीं डिस्कस करके ओपनली मतलब नहीं करेंगे, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ट्रेनिंग कर सकें आगे। ओके, यू ऑल आर ट्रेनर्स, यू ऑल आर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग जो है इंटरेक्ट करें। ओके, इंशाल्लाह विद दिस आई कंक्लूड टुडे सेशन। इसके बाद जो भी आपके सवालात हैं कोर्स के मुतालिक, आप सवालात कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं दूसरे सवालात भी आपके एंटरटेन करूंगा ज़रूर। ओके, वो भी आप सवालात ज़रूर कर सकते हैं, अपने नज़रियात रख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं आप, इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दे सकते हैं आप, कोई नेगेटिव चीज़ भी है वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें जो है आप सब हर चीज़ का फ्रीडम जो है आपके पास है, इसका जो है पूरा पूरा इस्तेमाल करें आप सब लोग। ओके, बारकल्लाहु फीक।